اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اب ہم آتے ہیں سورہ بقرہ کی تیسری آیت کے دوسرے حصے پر۔ متقین کی صفات ہم بتا رہے تھے، تو دوسری صفت متقین وہ ہے وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، جو صلات کو قائم کرتے ہیں۔ اب یہ اقامت کیا ہے؟ صلات کو قائم کرتے ہیں، یہ قائم کرنا اقامت کیا ہے؟ ہم تو یہی سمجھتے ہیں کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، یقیمون الصلاۃ، ہم نے تو یہی سمجھا، عام طور پر علماء کرام یہی ترجمہ کرتے، وہ جو نماز پڑھتے ہیں۔ لیکن نماز ہم سب پڑھتے ہیں، نماز ہم سب پڑھتے، اللہ ماشاء اللہ سوائے چند کہ اکثر مسلمان نماز پڑھتا ہے، لیکن ہم نماز پڑھتے ہیں تو پھر قرآن سے ہدایت کیوں نہیں پاتے؟ اگر ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہم متقین کیوں نہیں؟ تو معلوم ہوا کہ اقامت صلات کو ہم نے سمجھا نہیں ہے۔ خدا کے بندو، اقامت کا جو معنی اور مفہوم ہے وہ پڑھنا نہیں ہے نا، یہ صلات کوئی کتاب نہیں جس کو ہم پڑھتے ہیں، اور بعض لوگ اس کا ترجمہ کرتے ادا کرنا۔ ہم نے نماز ادا کیا، یہ کوئی قرضہ تو نہیں ہے کہ ہم نے جا کر اس کو ادا کیا، یہ صلات ہے۔ صلات ہم سے قیام چاہتی ہے کہ ہم اس کو قائم کریں، اللہ کا حکم ہے کہ صلات کو قائم کرو، اور اقامت دیکھیں اردو میں بھی کہتے ہیں قائم کرنا۔ اقامت کا مطلب ہے قائم کرنا، اسٹیبلش کرنا، اس کو رواج دینا، کما حقو اس پر عمل درآمد کرنا، عملاً اس کو نافذ کرنا۔ جس طرح ہم کہتے ہیں نا فلان پارٹی کی حکومت قائم ہوگی، فلان پارٹی نے اپنی حکومت قائم کی، تو وہ حکومت، اب حکومت وہ قائم، حکومت کو اسٹیبلش کیا، حکومت کی کرسی پر وہ بیٹھ گئی، نظام اس کے ہاتھ میں آیا، اب ہر چیز اس کے ہاتھ میں آیا۔ تو اقامت صلات کوئی معمولی عمل تو نہیں ہے۔ خدا کے بندو، اسلام کے 5 بڑے ستون ہیں، 5 ستون جس پر اسلام کی عمارت قائم ہے، ان میں دوسرا بڑا ستون ہے وہ اقامت صلات ہے۔ مگر ہم اس زبردست اور اس بڑے عمل کو ہم جاننے کی کوشش نہیں کرتے، بس وہی رواجی طور پر جو ہم نے سمجھا، وہی رسمی نماز، وہی رواجی نماز، لاشعوری، اس کے بارے میں علم نہیں ہے، نہ کوئی دلیل ہے، نہ برہان ہے، نہ علم ہے، نہ عرفان ہے، نہ غور و فکر ہے، بس جو باپ داداؤں سے ہم نے سیکھا، جو سمجھا، بس اسی کو ہم آگے کرتے جا رہے، اور عجیب ہے کہ اس کا فائدہ بھی ہم نہیں پا رہے۔ اگر یہ اقامت صلات کو ہم سمجھ کر ادا کریں، سمجھ کر اس صلات کو قائم کریں، تو پھر آپ دیکھیں اس کا نتیجہ کیا ہوگا۔ اب آتے اس کی طرف، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب ایمان والوں کو میں طاقت دیتا ہوں زمین میں، جس طرح بھی اپنے ملک میں اللہ نے ہمیں طاقت دی مسلمانوں کو، اس وقت 60 ممالک وہ مسلمانوں کے ہاتھ میں، جہاں مسلمان طاقت رکھتی ہے، اللہ نے فرمایا جب ان کو زمین میں طاقت دیتا ہوں تو 4 بڑے کام کرتے ہیں۔ سورۃ الحج کی آیات 41 میں، الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ، پہلا کام وہ کیا کرتے ہیں؟ توحید کے بعد وہ صلات کو قائم کرتے، پہلا کام۔ یعنی جب ہمارا ملک آزاد ہوا نا، اور ہم کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ملک میں طاقت دی، تو ہونا چاہیے کہ سب سے پہلا کام ہم صلات کو قائم کرتے، ہم نے نہیں کی۔ وہی جو انگریزوں کے زمانے میں ہم نماز پڑھ رہے تھے، غلامی کے دور میں جو ہم نماز پڑھ رہے تھے، اس کے بعد بھی وہی نماز ہم پڑھ رہے ہیں، وہی نماز جو انگریزوں کے زمانے میں برصغیر میں ہم پڑھ رہے تھے، آج بھی پڑھ رہے ہیں۔ حالانکہ قرآن یہ کہتا ہے کہ جب میں مسلمانوں کو طاقت دیتا ہوں زمین، وہ زمین میں آزاد ہوتے، اپنا ملک، اپنی حکومت، اپنی ریاست، اپنا قانون آئین بناتے ہیں، تو سب سے پہلے وہ اقامت صلات کرتے ہیں۔ نمبر 2، وآتوا الزکوٰۃ، پھر زکوٰۃ دیتے ہیں، وامروا بالمعروف،
وہ معروفات کا امر کرتے ہیں، وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ اور منکرات سے روکتے ہیں۔ تین چیزوں کے طرف ہم نہیں جائیں گے، اقامت صلاۃ کی طرف جائیں گے۔ اب 60 اسلامی ممالک جہاں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو طاقت دی ہے، ان پر لازم ہے کہ وہ نماز کو پڑھنا نہیں بلکہ صلاۃ کو قائم کرے۔ لیکن کیا ہم نے کبھی اس پر غور کیا؟ کبھی اپنے حکمرانوں سے ہم نے پوچھا؟ کبھی اس طرح کا قانون آئین بنایا؟ کبھی اس طرح کا معاشرہ ہم نے بنایا جس میں اللہ کا یہ امر صلاۃ وہ قائم ہو جائے؟ نہیں، ہم نے کبھی اس طرف توجہ نہیں دی۔ اب آتے ہیں اقامت صلاۃ کو سمجھنے کے لیے سورہ ہود آیات 84 کی طرف۔ 11 نمبر کی سورت ہے اور آیات 84 ہے کہ نماز کس طرح قائم ہوتا، نماز میں اقامت صلاۃ میں کیا ہے۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام کے حوالے سے کہ اس نے مدین میں صلاۃ کو کیسا قائم کیا تھا، اس سے کچھ ہم جانیں گے اگر اس میں ہم غور کریں۔ فرمایا وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، سورہ ہود 11ویں سورت آیات 84 سے۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور ہم نے مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو مبعوث فرمایا۔ مدین ایک شہر تھا، تجارت کا بڑا شہر تھا، اس میں تجارت ہوتا تھا۔ قال یا قوم، اس نے آ کر اپنی قوم سے کہا اعبدوا اللہ، اللہ کی بندگی کرو، اللہ کی غلامی کرو، اپنے جیسے انسانوں کی غلامی مت کرو۔ اقامت صلاۃ آپ کو کیا درس دیتا ہے؟ اللہ کی بندگی کا۔ اور یہی مظاہرہ آپ سے بار بار کراتا، یہ پریکٹس آپ سے بار بار کرواتا، بار بار دن میں 5 بار آپ کو یاد دہانی کرتا ہے صرف اللہ کے آگے جھکو، صرف اللہ کے آگے جھکو، اللہ کے آگے اپنے ہاتھ کو کھڑو کرو، اپنا ماتھا صرف اللہ کو ٹیکو، اپنے توجہات کا مرکز صرف اللہ کو بناؤ۔ تو ہمارا مرکز وہی ہے جو خدا نے تمہارے لیے متعین کیا ہے نا۔ ایک مرکز، تم مراکش میں رہتے ہو، تم انڈونیشیا میں رہتے، تم شرق میں رہتے ہو، تم غرب میں رہتے، تم جنوب میں رہتے ہو، تم شمال میں رہتے ہو، صرف مرکز تمہارا ایک ہوگا۔ اسی مرکز سے تم نے ہدایت لینا ہے، اسی مرکز کی طرف تم نے توجہ کی، تمہارا اتحاد، تمہارا اتفاق ہوگا۔ تم جہاں پر بھی ہو، تم کالے ہو، تم گورے ہو، تم امیر ہو، تم غریب ہو، کوئی تم میں انتشار، فرقہ بازی وغیرہ نہیں ہے۔ تو کیا ہماری نمازوں نے ایک مرکز پر ہم کو متحد کیا؟ کیا ہمارے توجہ کو اللہ کی طرف لایا؟ کیا ہم نے اپنی نمازوں سے سیکھا کہ ہم نے بندگی اور غلامی صرف اللہ کا کرنا ہے، صرف اسی کے آگے جھکنا ہے، صرف اسی سے خوف کھانا ہے، صرف اسی کی اطاعت کرنا؟ رواجی نماز ہے نا، رواجی نماز ہے۔ مسجد میں اللہ کے آگے جھکتے ہیں، مسجد سے باہر دوسروں کے آگے جھکتے، مسجد میں اپنے ہاتھوں کو اللہ کے آگے ہم نے پھیلایا ہے، مسجد سے باہر غیروں کے آگے پھیلایا۔ یہ اقامت صلاۃ نہیں ہے۔ آگے کیا فرمایا؟ وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِنِّي أَرَاكُمْ بِخَيْرٍ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ۔ اپنے معاملات کو درست کر لو، اپنے کاروباروں کو ٹھیک کر لو، میزان کا خیال رکھو، تول ترازو کا خیال رکھو، ناپنے تولنے میں کمی بیشی نہیں کرو، ایک دوسرے کی حق تلفی نہیں کرو۔ یہ ہے اقامت صلاۃ جو تمہیں 5 وقت کیا درس دیتا ہے؟ اپنے کاروباروں کو ٹھیک کر لو، اپنے معاملات کو درست کر لو، معیشت میں بدعنوانی نہیں کرو، ایک دوسرے کا حق مت کھاؤ، ایک دوسرے کی حق تلفی مت کرو۔ 5 وقت ہم نماز پڑھتے، ہمارے معاملات کا تمام دنیا کو معلوم، ہم کتنے بدعنوان لوگ، کتنے آرام خور لوگ، کتنے 2 نمبری سے ہم کاروبار کرتے، کس طرح ایک دوسرے کے حق کو ہم تلف کرتے۔ بڑے بڑے ادارے ہمارے خلاف رپورٹ پیش کرتے کہ اسلامی معاشرے اتنے کرپٹ، اتنے بدعنوان ہے، اتنی رشوت خوری اس میں ہو رہی ہے، کوئی میزان کا خیال نہیں ہے۔ تو نماز تو آپ کو یہ بتاتا ہے اقامت صلاۃ۔ اب آگے کیا فرمائے؟
وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، اور فرمایا شعیب نے اے میری قوم پورا کیا کرو ناپ اور تول انصاف کے ساتھ، جس طرح لیتے ہو اسی طرح دے دو، جو تم پر فرض ہے اپنے حقوق اور فرائض میں بیلنس پیدا کرو. کام کرتے ہو روپے کا اور معاوضہ لیتے ہو 10 کا. 8 گھنٹے 6 گھنٹے تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم نے ڈیوٹی دینا ہے، تنخواہ لیتے ہو اتنے گھنٹوں کا اور کام کرتے ہو اتنے گھنٹے. اپنے قلم کو میزان کو غلط استعمال کرتے ہو. وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، اور چیزوں میں ملاوٹ نہیں کرو، 2 نمبری نہیں کرو. جو تم خالص چیز کا پیسہ لیتے ہو تو خالص چیز دے دو، تم ناپاک چیز ناخالص چیز کیسے دیتے ہو لوگوں کو؟ یہ ہماری نماز ہے. شہروں میں خالص چیز ناپید ہے، ہر چیز میں ملاوٹ، تاں کہ دوائیوں میں ملاوٹ، وہ جو معصوم ہمارے بچے جو چیزیں کا اس میں ملاوٹ. ہم نے مسلمانوں کا جو صحت ہے اس کا ستیہ ناش کیا ہم لوگوں نے. وَلَا تَعْثُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور زمین میں فساد مت کرو، زمین کے نظام کو معیشت کو خراب مت کرو، اس کی معاشرت کو مت خراب کر لو. تو نماز ہمیں اقامت الصلاۃ یہ حکم دیتا ہے کہ اپنے معاشرے کو ٹھیک کر لو، اس میں حسن پیدا کرو، اس میں خوبی پیدا کرو، اس کی اصلاح کرو، اپنے معاشرے کو بناؤ، اپنے معاشرے کو اٹھاؤ، اس کو ترقی دو، اس میں علم اور عرفان کے جھنڈے گاڑ دو، اس میں ایسے ذرائع پیدا کرو کہ معاشرہ ترقی کرے. ہم نماز پڑھتے اور معاشرے کو برباد کر رہے. آج اسلامی معاشرے کی کیا حالت ہے؟ زمین بوس ہے اسلامی معاشرہ. اگر آج دوسرے لوگ نہیں ہوتے تو یقین جانے کبھی کبھی میں کہتا نا ہم گدوں پر ہوتے، ہم گدوں پر ہوتے. ہمارا سارا بوجھ وہ اٹھا رہے، انہی کے علم عرفان سے، علم و ہنر سے ہم جو ہے نا اپنی زندگی گزارتے. ہونا تو چاہیے تک کہ ہماری نماز ہماری صلات اس میں اتنا زور ہوتا کہ آج اسلامی معاشرہ وہ ایک اچھا معاشرہ ہوتا، صلاح والا معاشرہ ہوتا، فساد والا نہیں ہوتا. بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین، باقی بچا ہوا اللہ کا بہتر ہے تمہارے لیے اگر تم ایمان والے ہو. یعنی جو اللہ نے کہا جو حلال ہے جو صحیح ہے وہ تمہارے لیے بہتر ہے. ان کنتم مؤمنین، اگر واقعی تم ایمان والے ہو اور تمہاری صلات ہے. وما انا علیکم بحفیظ، اور یاد رکھنا کہ میں پھر اللہ کے عذاب سے تم کو بچا نہیں سکتا. قالوا یا شعیب اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء. تو انہوں نے بولا اے شعیب یہ کیسی تمہاری اقامت صلات، ایسی نماز کو تم نہیں جانتے؟ یہ کیسی نماز ہے جو ہمیں کہتا ہے کہ اپنی زمین کا اصلاح کرو، اپنے معاملات کو سدھار لو، اپنے کاروباروں میں بے ایمانی کو ختم کرو، 2 نمبری کو ختم کرو، ملاوٹ کو ختم کرو، فساد کو ختم کرو، اپنے عقائد کو درست کر لو، اپنے معاملات کو ٹھیک کر لو، امانت دیانت ان چیزوں کا. یہ کیسی نماز؟ اور واقعی میں آج ہم بھی یہی کہتے. اگر آج ہم اقامت صلات پر بات کریں تو لوگ ہم یہی بولیں گے کہ نہیں یہ تو ایک بس 5 وقت ہم جائیں گے، یہ صرف عبادت ہے اور اس سے ہم اللہ تعالیٰ کو جو ہے نا راضی کریں گے. انک لانت الحلیم الرشید، بے شک تو ایک بردبار اچھے آدمی ہو. تو یہ ہمیں مت بتاؤ، ہمیں بس نماز پڑھ رہے اسی پر ہمیں چھوڑ دو. 5 وقت آتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، ہم ٹھیک ہوتے ہیں نہیں ہوتے، بس دوائی کھا رہے ہیں، ٹھیک ہوتے ہیں نہیں ہوتے، بس دوائی کھانے دو. ہمیں یہ مت بولو کہ تم ٹھیک کیوں نہیں ہو رہے ہو، ان دوائیوں سے تمہارا علاج کیوں نہیں ہو رہا. یہ کیسی نماز ہے جو تم کو ایماندار نہیں بنا رہا؟ اور
فرمایا سورہ بقرہ کی آیات 44 میں وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. یہ جو الصلاۃ ہے نا، یہ اتنا عمل ہے. اللہ نے فرمایا اگر تم مدد مانگتے ہو، ایک دوسرے کا مدد کرنا چاہتے ہو تو صلاۃ کے ذریعے سے کرو. تو کیا ہماری صلاۃ، ہماری نماز میں ایک دوسرے کی مدد ہو رہی ہے؟ ہم اگر مسجد میں جائے تو مسجد سے ہمیں کوئی مدد ملتی ہے؟ اگر ایک کمزور وہاں جائے، ایک محتاج وہاں جائے، ایک سائل وہاں جائے، کیا اس کا مسئلہ مسجد سے حل ہوگا؟ اس کا احتیاج ختم ہوگا؟ اس کی کمزوری دور ہوگی؟ اس کے ساتھ کوئی تعاون ہوگا؟ آتے ابھی صلاۃ کی طرف. صلاۃ کے معنی ہے کسی کے پیچھے پیچھے چلنا، چمٹے رہنا، اس کے ساتھ وابستہ رہنا. المصلی، اس گھوڑے کو جو گھڑ دوڑ میں نمبر 1 جو گھوڑا ہے اس کے پیچھے پیچھے چل، آگے سابق ہے گھوڑا جو نمبر 1 میں ہے، اس کے بعد المصلی ہے دوسرا گھوڑا بالکل اس کے پیچھے پیچھے جا رہے. پہلے والے کو عرب لوگ سابق کہتے، پیچھے والے کو مصلی کہتے، یعنی اپنے دین کے ساتھ ایسا وابستہ، اس کو مصلی کہتے. اپنے امام کے ساتھ ایسا وابستہ، یہ ہے مصلی. اپنی جماعت کے ساتھ اس طرح وابستہ، جو اللہ کا دین ہے اس کے ساتھ ایسے چمٹے رہو، پھر تم مصلی ہو. اپنے نظام کے ساتھ اس طرح چمٹے رہو، پھر تم مصلی ہو. اپنی جماعت کے ساتھ اس طرح چمٹے رہو، پھر تم مصلی ہو. اپنے امام کے ساتھ اس طرح چمٹے رہو تو تم مصلی ہو. کام ایسا ہی ہے. جو فرائض منصبی تم کو دی گئی ہے اس کو مضبوط طریقے سے، بھرپور طریقے سے، صحیح طریقے سے ادا کرو. کیا ہم کر رہے ہیں اس طرح؟ سورہ نور کی آیات 41 میں ارشاد باری تعالی الم تر ان اللہ یسبح له من فی السماوات والارض. کیا تم نے غور نہیں کیا، تم غور نہیں کرتے آسمانوں میں زمینوں میں جو کچھ اس میں ہے نا. والطیر صافات، اور ان پرندوں میں جو پر پھیلائے، پر سمیٹے. کل قد علم صلاتہ، ان میں سے ہر ایک اپنی صلات کو جانتا، وہ تسبیح اپنی تسبیح کو جانتا، لیکن تم نہیں جانتے. وہ اپنے فرائض منصبی کو بھرپور طریقے سے ادا کر رہے. جس ڈگر پر اس کو اللہ نے چلا اسی پر وہ چل، جو مدار اس کے لیے اللہ نے قائم کیا اسی مدار پر چل. کوئی حادثہ کائنات میں نہیں. توازن ہے، حسن ہے، خوبصورتی ہے. تو تم بھی اللہ کی زمین میں اسی طرح نماز پڑھو نا، کہ تم بھی اس طرح حسن پڑھے. اپنے فرائض منصبی کو اس نماز کے ذریعے سے سیکھو. یہ جو 5 وقت نماز میں جاتے ہو، کہ تمہارا فرض کیا ہے، تمہارے حقوق کیا ہے، تم پر کون سا چیز فرض ہے، تمہارا دین کیا ہے، دین کے احکامات کیا ہے، تم نے اس کی بجاوری کس طرح کرنی ہے. لیکن نہیں، واقعی بالصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. اگر تم اس طرح نماز پڑھو گے، اقامت صلاۃ نا، تو اقامت صلاۃ تمہارے معاشرے سے برائیوں کو ختم کرے گا، بدی کو ختم کرے گا، ظلم کو ختم کرے گا، بے انصافی کو ختم کرے گا، فساد کو ختم کرے گا، خرابی کو ختم کرے گا، بے حیائی کو ختم کرے گا. پھر تمہارے معاشرے میں انصاف کا بول بالا ہوئے گا، قانون کا بول بالا ہوئے گا، امن و سلامتی کا بول بالا ہوئے گا، خدا پرستی کا بول بالا ہوئے گا، اچائیوں کا بول بالا ہوئے گا. کیا ایسا ہی ہے؟ اب اور بھی اس کے فائدے ہیں. تم میں احساس بندگی اقامت صلاح سے پیدا ہوئے گا، فرض شناسی پیدا ہوگا تم میں جو اطاعت ہے اس کا مشق، یعنی تم اللہ کی فرمانبرداری کو سیکھو گے. اس سے خدا خوفی پیدا ہوئے گا تم میں، دین کا علم اس اقامت صلاح سے تم کو ملے گا. اور سب سے بڑھ کر تم میں اجتماعیت پیدا ہوگی، تم میں ایک نظم پیدا ہوئے گا. یہی نماز ہے جو ایاز اور محمود کو بائی بائی بناتے. غلام بھی کھڑا ہے، آقا بھی کھڑا ہے، دونوں کو ایک صف میں وہ کھڑا کرتے، کالے گورے کو ایک لائن میں کھڑا کرتے.
غریب امیر کو ایک لین میں کھڑا کرتا ہے، انسانوں میں مساوات پیدا کرتا ہے، انسانوں میں برابری پیدا کرتا ہے، ہر انسان کو احترام دیتا ہے، ہر انسان کو آزادی دیتا ہے، ہر انسان کو عزت دیتا ہے، ہر انسان کو دوسرے کا بھائی بناتا ہے، اخوت پیدا کرتا ہے۔ لیکن کیا ہماری نمازیں اسی طرح ہے؟ اسی لیے سورۃ المعون میں فرمایا تباہی ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں سے غافل ہے، اس طرح کہ وہ ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے۔ سورۃ المعون کو ہمیشہ پڑھتے ہیں کہ صحیح نماز کیا ہے، اقامت الصلاۃ کیا ہے۔ وہ ہر ایک نمازی کو دوسرے نمازی کا بھائی بناتا ہے، اس کو اس کا خیر خواہ بناتا ہے، اس کو اس کا مددگار بناتا ہے، اس میں یکسوئی پیدا کرتا ہے، اس میں خدا خوفی پیدا کرتا ہے۔ کیا ہماری نمازیں اسی طرح ہے؟ تو بات یہ ہے کہ ہم اصل میں نماز پڑھ رہے ہیں، ہم صلات کو قائم نہیں کر رہے۔ کاش کہ ہم مسجد نبوی سے سیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں نماز کو کیسا قائم کیا، صلات کو کیسا قائم کیا، صحابہ کرام نے صلات کو کیسا قائم کیا، خلفائے راشدین نے صلات کو کیسے قائم رکھا، اصحاب رسول نے نماز صلات کو کیسے قائم رکھا۔ کیا اس نقشے کو دیکھو، وہ جو مسجد نبوی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلات کو قائم رکھا تھا، تمام عربوں کو اس نے جوڑا، تمام عربوں کو طاقت دی، اسلام کو طاقت دی، تقویت دی، اسلام کو غلبہ دیا، اس نے دنیا کو اپنی طرف متوجہ کی، انصار اور مہاجر کو بھائی بھائی بنایا، غریب امیر کو بھائی بھائی بنایا، ہر ایک کا مسئلہ مسجد میں آتا تھا، ہر ایک کا مسئلہ مسجد میں حل ہوتا تھا، ہر سائل آتا تھا، سوال کرتا تھا، اس کا مسئلہ حل ہوتا تھا۔ کیا ہماری مسجدیں اسی طرح ہے؟ سب کو ایک مرکز کا متی بنایا تھا۔ تو کاش کہ ہم بھی اس کو سمجھے۔ تو تیسرے سے پھر بعد میں وما علینا الا البلاغ۔